السلام علیکم خواتین و حضرات، ویکینڈ پروگرام عقل ہے محو تماشا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذکریہ ہاشمی، اور ہر ہفتے کی طرح سپہر کے وقت ہم آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں۔ تھیم جو ہے ہمارے پروگرام کا وہ ہے عقل ہے محو تماشا، اور عقل ہے محو تماشا کی اگر ہم تھوڑی سی بال کی کھال اتاریں تو ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ پروگرام بیسیکلی آپ کی زندگی کی ان مواقعوں کے لیے ہے، یہ پروگرام آپ کی زندگی کی ان سچویشنز کے لیے ہے جہاں پہ آپ جذبات سے بہت زیادہ فیصلے کرتے ہیں، اور جذبات کو آپ کہتے ہیں کہ اوکے آپ ہی جیسا بتائیں گے ہم ویسا کریں گے، لیکن انفیکٹ جذبات کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کو ڈیسیژنز بنانے میں آپ کی مدد کریں، بلکہ جذبات کا کام کچھ دوسری نیڈز کے لیے ہوتا ہے۔ اور ڈیسیژن بنانا، فیصلہ کرنا، زندگی میں آگے بڑھنا اور زندگی میں اچھے سے آگے بڑھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کی لاجک، آپ کا مائنڈ اور جو آپ کا برین ہے اس کے پاس ساری کی ساری پاورز ہونی چاہیے۔ یہی ہمارا تھیم ہے اور اسی کے اوپر ہم بات کرتے ہیں، اور ہر پروگرام کے سٹارٹ کی طرح پینل کے انٹروڈکشن کی طرف بڑھیں گے۔ اور ویسے تو اب تک آپ لوگوں کو یاد ہو جانا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں بھی ہوا تو ایک دفعہ پھر بڑھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول موجود ہے۔ مس شمائلہ بطول از ورکنگ ایز کلینکل سائیکالوجسٹ ود ولنگ ویز، اینڈ ایز ویل ایز شی از آلسو ورکنگ ایز اسسٹنٹ ڈائریکٹر ولنگ ویز۔ ویلکم یو آن دا شو۔ انہی کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں مس تحسین ناصر، اور مس تحسین جو ہیں وہ ایز اے کلینکل سائیکالوجسٹ ہمارے ساتھ کام کر رہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈائبٹیز ایجوکیٹر کے طور پر بھی اپنے فرائض سر انجام دیتی ہیں۔ مس ویلکم یو آن دا شو۔ مس پریویس پروگرامز میں اگر ہم دیکھیں تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ ہم اپنے اگر کولیکٹیو ہم اس کو دیکھیں تو ایموشنز کو کس طرح سے ہم پس پش رکھ کے دماغ پہ زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے ریلائی کر کے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ آئی ایم کوائٹ شیور کہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہی ہوگا، لیکن آج کے پروگرام میں ہم کیا ڈسکس کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایموشنز کو رائٹ وے میں یوز کرنا بیسیکلی، یعنی ہم ایموشنز کا اتنا حساب کتاب رکھیں کہ ہماری عقل کہیں تماشا دیکھنے باہر نہ چلی جائے، عقل بھی ہمارے یوز میں رہے۔ پچھلے پروگرامز میں ہم نیگیٹو مائنڈ سیٹ کی بات کر رہے تھے، بیکاز ہم مائکرو ایڈکشنز پہ بات کر رہے ہیں، 7 مائکرو ایڈکشنز پر، اور اس کے بعد ہم نے اس کی مینجمنٹ، جس میں ہم نے مائنڈ فلنس کی بات کی ہے، جس میں ہم نے نیگیٹو پریڈکشنز کو کیسے دور کیا جاتا ہے، آنے والے وقت کے بارے میں غلط اندازے لگانا اس کو کیسے ٹھیک کیا جاتا ہے۔ آج کا جو بیسیکلی پروگرام ہے وہ اس بارے میں ہے کہ جیسے ہم سب نے نوٹس کیا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی ریلیشن شپ کی بات کرتے ہیں، چاہے وہ فیملی کے ساتھ ہو، چاہے وہ آپ کا ورک پلیس پہ ہو، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہے، یعنی ریلیشن شپ میں ہماری فیلنگس بہت زیادہ اہم رول پلے کر رہی ہوتی ہیں۔ سو ہماری فیلنگس جب اہم رول پلے کر رہی ہیں، اب وہ نیگیٹو فیلنگز بھی ہیں، یعنی پینفل ایموشنز ہمارے کیسے ہمارے تعلقات کو خراب کر سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اور اگر ہمارے ویورز کو یاد ہو تو ہم نے 7 میں سے 2 جو مائکرو ایڈکشنز ہیں جن کا پرٹیکولرلی اینٹی ڈاٹ آج ہم ڈسکس کریں گے، وہ یہ ہے کہ اگریشن اینڈ ہاسٹیلٹی، یعنی یہ وہ مائنڈ سیٹ ہے، یہ وہ تھنکنگ ایررز ہیں، یا یہ وہ مائکرو ایڈکشن ہے جس میں آپ غصے اگریشن یا بالکل شدت پسندی کی طرف آپ ہر معاملے کو ڈیل کرنے کی طرف جاتے ہیں، اور تعلقات میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ذرا غصے سے ہی مسئلوں کو حل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسرا رسپانس پرسسٹنس۔ اچھا، رسپانس پرسسٹنس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی طرح سے مسئلوں کا حل نکالنا۔ جیسے ہر دفعہ ایگزام میں 11th آور پر تیاری کرنا، ہر دفعہ ڈرگز کر کے اپنے مسئلوں کا حل، ایک ہی طریقے سے ڈفرنٹ ریزلٹس ایکسپیکٹ کرنا، جو کہ ہوتے نہیں ہیں۔ تو غصے سے اگر مسئلوں کو حل کر رہے ہیں اور اگر ریزلٹس نہیں نکل رہے تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے، وہی کرتے رہنا ہے۔ یہ جو مائکرو ایڈکشنز ہیں، ان کے اینٹی ڈاٹ پہ ہم بات کریں گے کہ کیسے ہمارے منفی جذبات ہمارے تعلقات کو خراب کرتے ہیں۔ ایدر وہ شیم ہو، ریگریٹ ہو، غصہ ہو، اینی نیگیٹو فیلنگز، کوئی بھی منفی جذبات جو ہیں ہمارے تعلقات کو کیسے خراب کرتے ہیں، اور ان کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بیسیکلی آج ہم پورے پروگرام میں اس چیز سے بات کر رہے ہوں گے۔ مس تحسین، آپ کی طرف آؤں گا کہ مس نے ایک تو ایگریشن اور ہاسٹیلٹی کی بات کی، دوسرا رسپانس پرسسٹنس کے حوالے سے بات کی۔ تھوڑا سا آپ کا انپٹ چاہوں گا کہ رسپانس پرسسٹنس کا جو مطلب میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ بار بار ایک ہی طریقے سے کام
حل کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا اب اس میں دو پاسبلٹیز ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, کئی دفعہ فار دا ٹائم بینگ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. اب جب مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر بھی لوگ اسی پیٹرن کو کیوں اپناتے رہتے ہیں بار بار, جسٹ ٹو گیٹ سم ڈفرنٹ کائنڈ آف ریزلٹ دے آر ایکسپیکٹنگ فرام. دیکھیے کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہمارا جو پرسنل بائس ہے نا, اس کا بہت زیادہ رول دیکھیں گے, ایگو کا رول دیکھیں گے. ہم اپنی زندگیوں کو آبجیکٹیولی بہت کم اینالائز کرتے ہیں, یا شاید ہمیں سکھایا نہیں جاتا, یا ولنگنیس نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ کہ ہم آبجیکٹیولی ذرا برڈز آئی ویو سے دیکھیں کہ کون سی چیزیں, کون سے ایکشنز ہمیں کہاں لیڈ کر رہے ہیں. اس کے لیے چھوٹی سے چھوٹی مثال سے لے کے ڈرگ ایڈکشن اور اتنی, یا اگر کوئی اور ڈیزیز ہے اور اس میں آپ کو کوئی پرہیز کرنا ہے, یا کوئی اپنے لائف سٹائل پہ فوکس کرنا ہے اور وہ ہم نہیں کر پا رہے, تو اتنی بڑی مثالیں بھی موجود ہیں کہ ہمارے سامنے کانسیکوینسز موجود ہیں کہ ہم جو ہے وہی میل اڈیپٹیو پیٹرنز جو ہیں وہ اپنی روٹین میں لے کے چل رہے ہیں اور وہ ہمیں کانسٹنٹلی نقصان پہنچا رہے ہیں. تو یہاں پہ پھر جب اسکل سیکھنے کی بات آتی ہے تو اس میں اگین ہم وہی بات کرتے ہیں کہ سونر دا بیٹر. اگر ابھی تک اس طرح سے اپنی لائف کو اور اپنے بیہیویئرس کو انالائز نہیں کیا اور مینیج نہیں کیا, تو اب اس کو جو ہے وہ کرنے کی طرف جائیں. تو ڈیفینیٹلی اگر یہ مائکرو ایڈکشنز موجود ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ہماری زندگیوں میں, سب کی زندگیوں میں کسی نہ کسی لیول پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پائی جاتی ہیں, تو پھر ان کے اینٹیڈوٹس بھی موجود ہیں. تو بجائے کہ ہم اس بات پہ کچھ تھوڑا سا کوئی سڑن کڑن کا شکار ہوں یا کوئی کرٹیسائز ایک دوسرے کو کرنے بیٹھ جائیں, تو بہتر ہے کہ ہم ذرا اینٹیڈوٹس پہ فوکس کریں. بٹ بیفور دیٹ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ان کی امپورٹنس کتنی زیادہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس پہ اگر کام نہ کیا جائے تو پھر اس کے ریپرکشنز کتنے اسٹرانگ ہو سکتے ہیں. اچھا مس, آپ سے میں چاہوں گا, میری ذاتی بڑی الجھن ہے, وہ یہ ہے کہ ایک تو جو لوگ ہمیں ریگولرلی دیکھتے ہیں وہ ان کا مجھ سے گلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ایموشنس کو آپ نے بہت زیادہ رسپیکٹ نہیں دینی ہے. ایموشنس کو ہم ڈسکس کر چکے کہ ان کی کتنی ضرورت ہے. غصے پہ آ جاتے ہیں. غصہ نہیں کرنا چاہیے, کسی بھی سچویشن میں نہیں کرنا چاہیے اور بالکل نہیں کرنا چاہیے, یہ تو ہم ہر وقت کہتے ہیں. اچھا, ہم یہ اس بات کو پروموٹ نہیں کرتے کیونکہ غصہ ایک نیچرل ہیومن ایموشن ہے, بالکل ہے, یہ ہوگا. اور ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایموشنز کو شن کر دیا جائے, وہ دوسری ایکسٹریم ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ فیلنگز کو جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہماری ہیلپ کے لیے بنایا ہوا ہے تو ہم اپنے جذبات سے نقصان کیوں اٹھاتے ہیں, اور نقصان اس لیے اٹھاتے ہیں بیکاز اس میں سے ہم عقل کے ایلیمنٹ کو نکال دیتے ہیں, یعنی ہم اپنی مائنڈ کو نکال دیتے ہیں. تو پیچھے جو رہ جاتا ہے نا وہ ہمارا ایموشنل برین ہے. مجھے پھر ون لائنر بتا دیں, غصہ کتنا جائز ہے؟ غصہ جائز اس وقت ہم اس کو کریں گے, ناجائز یہ تب ہوگا جب ہماری مینیفیسٹیشن, ہمارا طریقہ کار ہمیں ہیلپ کرنے کی بجائے مسئلے کھڑے کر دے. آسانی کے لیے اگر میں سمجھاؤں کہ اگر مجھے غصہ آتا ہے, جو کہ ہم سب کو آتا ہے, نیچرل ہیومن بینگ, اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اسے غصہ نہیں آتا تو دس از ایب نارمل آلسو. سو غصہ آنا اٹس اے نیچرل فینومینا. لیکن غصے کے اظہار کے لیے جو طریقہ کار یوز کیے جاتے ہیں, اگر تو اس سے آپ کا اپنا اور کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا تو یہ آپ غصے کی مینجمنٹ ٹھیک ہے. یعنی نہ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں, نہ کسی دوسرے کا کر رہے ہیں, نہ ارد گرد کے ماحول یا شیشے بچے ہوئے ہیں اور موبائل فون بچا ہوا ہے. تو اگر تو ایسی کوئی کانسیکوینسز نہیں ہے تو یو آر ڈیلنگ ود یور اینگر امیڈیٹلی. لیکن اگر آپ خود نقصان اٹھا رہے ہیں یا کوئی دوسرا نقصان اٹھا رہا ہے یا ارد گرد کا ماحول, تو پھر اس کا مطلب ہے دیر از اے نیڈ ٹو لرن سم اینگر مینجمنٹ اسکلز. ٹھیک ہے. اچھا بالکل, ہم نے مس نے کہا کہ سیکھنے کی بات ہے, ٹو لرن سم تھنگ, ٹو اینگر مینجمنٹ. اسی طرح سے اگر میں آپ کی طرف آؤں, ہمارا چونکہ ہاسٹیلٹی اور ایگریشن آج ہمارا پارٹ بھی ہے, دین رسپانس پرسسٹنس, مینجمنٹ سیکھنے کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کون سی دو چیزیں ضروری ہیں جن کا آپ آئیڈیا دیجئے, اور اس کے بعد ہم بریک پہ جائیں گے. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ان ڈیٹیل اس کو ڈسکس کریں. بالکل جی, مینجمنٹ پہ بات کرنا ہی اصل میں ہمارا جو پرپس ہے. اس سے پہلے میں چاہوں گی تھوڑا سا ہاسٹیلٹی کو بھی ہم سمجھ لیں کہ جیسے ایک غصے کی بات اگر ہے تو وہ ایک ایکسٹریم ہے. ہاسٹیلٹی میں آپ ایک اسٹون والنگ سی جو اسٹارٹ کر دیتے ہیں یا سرد مہری جو آپ دکھاتے ہیں اور آپ اپنے آپ کو کسی ہول میں اگر بند کر لیتے ہیں, تو اس میں پروپوگیٹ یہی کیا جا رہا ہے بیسکلی کہ نہ آپ نے اگریسو ہونا ہے, نہ آپ نے پیسو ہونا, اور اپنی سکلز کو آپ نے امپروو کرنا ہے تاکہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں. اور اس کی دلیل جو ہمارے سامنے بنتی ہے وہ یہ ہے کہ ڈفرینٹ سچویشنز میں ہمارا ایموشنل کنٹرول اور بیہیویئر ڈفرینٹ ہوتا ہے.
دیٹ مینس کہ وی ہیو کنٹرول اینڈ پاور اوور دیز تھنگس. فار ایگزامپل اگر آپ ورک پلیس پہ ہیں اور آپ کو کسی چیز پہ فیڈ بیک دیا جاتا ہے تو پھر رسپانس پرسسٹنس کی جو پرابیبلٹی ہے وہ کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چینج آپ دیکھیں گے کہ فلیکسیبلٹی جو ہے وہ دا ادر پرسن جس کو آپ نے فیڈ بیک دیا ہے وہ دکھائے گا. نیگیٹیوٹی, ایگریشن, ہوسٹیلٹی میں بھی ڈیفینیٹلی جو سیویرٹی ہے وہ آپ کو ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ عقل کا بائی ڈیفالٹ ہی زیادہ استعمال کرتے ہیں اور کچھ جو ہے رسک اور بینیفٹ کا ریشو سوچ کے ہی کچھ ایکشنز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو یہ مائکرو ایڈکشن شاید کچھ کم نظر آئیں, جبکہ رشتوں ناتوں میں, گھر کی ایک سیٹنگ میں یا ایسی جگہوں پہ جہاں پہ آپ کو ریئیکشن کا یا کوئی بہت زیادہ کانسیکوینسز کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک دلیل ہمارے سامنے آتی ہے. اور جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ ہم اس چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور رشتے چونکہ بڑی کمپلیکیٹڈ چیز ہیں اور ایٹ دا سیم ٹائم بڑی خوبصورت چیز ہیں اور ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہیں تو پھر اپنی انٹرپرسنل افیکٹونیس پہ کام کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا مس, ہم واپس آئیں گے جب بریک سے تو ہم یہیں سے اس کو سٹارٹ کریں گے کہ اچھا اس کی جو مینجمنٹ ہے اس میں ہم کس طرح سے لے کے چل سکتے ہیں. آپ کوئی پوائنٹ اگر اس میں ایڈ کرنا چاہیں جو ہمارا ہاسٹیلیٹی اور ایگریشن والا پوائنٹ ہے. دیکھیں میں تو صرف تعلقات کی, جو کہ مس نے بھی بات کی, تو تعلقات تو کسی بھی انسان کے ساتھ ہوں, چاہے وہ آپ کا اپنا فیملی کے ساتھ ہے, چاہے وہ ہسبینڈ وائف کا ہے, بچوں کا اور والدین کا ہے, بہن بھائیوں کا ہے, دوستوں کے ساتھ ہے, ورک پلیس پر آپ کے سبارڈینیٹس کے ساتھ ہے, آپ کے کولیگس کے ساتھ ہے. تعلقات انجوائے کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہوئے. یہ نیگیٹو فیلنگز تعلقات کو کھوکھلا بھی کر دیتے ہیں, خراب بھی کر دیتے ہیں, اور یہ فیلنگز ہمیں پھر اتنی زیادہ پرابلم میں لے جاتے ہیں کہ ہم ایک والکینو جس کو کہتے ہیں بنا لینا اپنے طور پر ہی, کہ یہ مجھ سے نفرت کرتا ہے, اس کو مجھ سے خوشی نہیں ہے, یہ چاہتا ہی ہے. آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج کل کا یہ جو ینگ بچہ ہے وہ یہ بلیو کرنا شروع کر دیا اس نے کہ اس کے والدین اس کی خوشی چاہتے ہی نہیں ہیں. بالکل وہ چاہتے ہیں کہ والدین یہ چاہتے ہیں, بچوں کو یہ لگنے لگ گیا ہے, میں نے لفظ بلیو یوز کیا ہے کہ دے اسٹارٹ بلیونگ آن اٹ, کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم تکلیف میں رہیں. اینڈ یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ نیگیٹو فیلنگز کی دی ہوئی ہیں. کہ نیگیٹو فیلنگز کو جب ہم اپنے تعلقات میں صحیح مینج نہیں کرتے ہیں, منفی جذبات, غصہ, شرمندگی, پچھتاوا, ریگریٹ, ان کو اگر ہم اپنے تعلقات میں صحیح مینج نہیں کرتے ہیں تو پھر خرابیاں ہیں. خرابی ہے, اور خرابی کو خواتین و حضرات ڈیل کس طرح سے کرنا ہے. اور وہ لوگ خاص طور پہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آتا نہیں ہے, بس اگر کوئی بندہ کچھ بات کہے تو پھر ہم غصے میں آ جاتے ہیں, یا جن لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہاں بس نہیں میں زیادہ غصے میں نہیں آتا, بس تھپڑ شپڑ مار دیتا ہوں, وہ سارے لوگ جڑ کے بیٹھے ہیں اسکرین کے ساتھ, کیونکہ ہم ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم خاص طور پہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں گے کہ آپ کا جو غصہ ہے جو کہ آپ کو بہت نارمل لگتا ہے وہ انفیکٹ نارمل نہیں ہے, اور اسے نارملائز کرنے کا کیا طریقہ ہے. ڈونٹ گو اینی ویئر, ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک, اسٹے ود اس. پہلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہماری مرضی ہم پر چلنا شروع ہو جائے, جس کے لیے ٹائم ڈریون ہونا ضروری ہے, یعنی ڈسپلنڈ ہونا ضروری ہے, اور ہر کام کو پروکریسٹینیٹ کرتے رہنا اور پھر حد سے زیادہ بے چین ہونے کے بعد کرنا, یہ اپنی ول پاور کو مسلسل چوٹیں لگانے کے مترادف ہے. ہمیں ضرور جانچ پڑتال کرنی چاہیے کہ جس مسئلے سے ہم نمٹ رہے ہیں کیا کہیں دنیا میں اس مسئلے کا حل تلاش کر لیا گیا ہے. تو میں بتاؤں کہ ہم جس خوبصورت صدی میں رہ رہے ہیں, جسے 21ویں صدی کہا جاتا ہے, اس میں زیادہ تر جو مسائل مجھے یا آپ کو درپیش ہیں تو ان کا حل ہوتا ہے. یہ جو آگے وقت آنے والا ہے تو وہ ایسی ٹیکنیکس آنے والی ہیں یا ایسے طریقے سامنے آنے والے ہیں جس میں انسانوں کو آسانی ہو جائے کہ وہ جو کرنا چاہتے ہیں, اگر وہ وزن کم کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر لیں, اگر وہ سگریٹ چھوڑنا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی مشکل پیش نہ آئے, اور ان کو سہارا نہ لینا پڑے شراب کا, چرس کا یا ڈرگز کا اپنے موڈ کو بہتر بنانے کے لیے. ان کی مرضی ان کے موڈ پہ بھی چلے. بات بنے گی جب ہم جاننے کی طرف اپنا رجحان زیادہ رکھیں, اور دنیا میں جو کامیاب لوگوں کی ساتھ آتے ہیں ان میں سے ایک عادت ہے
کہ وہ زیادہ سے زیادہ باتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی 7ویں عادت جسے شارپننگ دی سو کہتے ہیں۔ جی ویلکم بیک خواتین و حضرات، اور ایک مرتبہ پھر آپ کو شو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بریک سے پہلے ہم ڈسکس یہ کر رہے تھے کہ جن لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور جن لوگوں کو بیسیکلی جگاڑ والا لفظ مس شمائلہ نے مجھے بتایا اور وہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں اس کو ہمیشہ یوز کرتا ہوں۔ سو جو لوگ زندگی میں جگاڑ لگا کر اور چھوٹے چھوٹے کوئک فکسز کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں، ان کے لیے اب ہم سلوشن بتانے لگے ہیں کہ جگاڑ سے کیسے بچنا ہے۔ سو مس سٹارٹ اگر ہم کریں سلوشن، اینٹی ڈاٹ، حل مسئلے کا اور روشنی کی امید کی کرن اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ کیا ہے؟ دیکھیں تعلقات چونکہ ہم آج اسپیشلی ڈسکس کر رہے ہیں ود ریفرنس آف نیگیٹو فیلنگز، یہ یاد رہے، اور تعلقات میں منفی جذبات کو کیسے ہم ڈیل کر سکتے ہیں، اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ کی کمیونیکیشن ہے، یعنی سب سے اہم جو رول پلے کرتے ہیں وہ آپ کی آپس میں بات چیت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جس کو ہم بات چیت سمجھتے ہیں، کیا وہ بات چیت ہوتی ہے؟ بات چیت زیادہ اچھی وہ ہے جس میں آپ مسلسل صبح سے شام تک یا بات چیت کیا ہے؟ دیکھیں بات چیت کی ڈیفینیشن جب ہم غور کرتے ہیں نا تو یہ اس کا مطلب ملتا ہے کہ اپنا میسیج سینڈ اور ریسیو کرنا نا، کمیونیکیشن اس کو کہتے ہیں، کہ آپ کسی کو اپنا پیغام دے رہے ہیں اور کسی سے اپنا پیغام لے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تعلقات میں اس کی بہت اہمیت ہے، اس پہ ہم بہت بات کر سکتے ہیں، لیکن سوال اگین یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو ہم بات چیت سمجھ رہے ہیں کیا وہ بات چیت ہے؟ میں اکثر اپنے کلائنٹ سے جب یہ پوچھتی ہوں کہ ہم بات چیت کے اوپر بات کریں گے تو ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ بات چیت ہمارے ساتھ ہمارے جو لوڈ ون کی ہے وہ بہت ٹھیک ہے، تو میں ان سے اگر یہ پوچھتی ہوں کہ اس کا اندازہ آپ کیسے لگاتے ہیں تو کہتے ہیں وہ مجھ سے کھانا مانگ لیتے ہیں، میں کھانا ان کو دے دیتے پیسے مانگ لیتے ہیں، ہاں میں بڑی آسانی سے ان سے پیسے مانگ لیتی ہوں، ہمارے ساتھ بات چیت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو پھر میں ان سے رک کر ایک سوال کرتی ہوں، کیا وہ آپ بات جو کہ آپ کو یہ شبہ ہو کہ آپ کی اور ان کی رائے میں اتفاق نہیں ہے، ڈس ایگریمنٹس ہے، تو کیا آپ آسانی سے، اعتماد سے، کانفیڈنس سے اپنے لوڈ ون کو کہہ سکتے ہیں؟ تو اس پہ پھر سوچ میں پڑ جاتے ہیں، اور ہم سب بھی پڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنے کلوز ریلیشنز کی بھی بات کریں تو ہم کمفرٹ محسوس نہیں کرتے اس بات کو کرتے ہوئے جس کا ہمیں پورا یقین ہے کہ اگلا بندہ جو ہے وہ کوئی ڈس ایگریمنٹ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بات چیت میں کی سکلز کو سیکھنا بہت امپورٹنٹ ہے، کہ بات چیت کی ٹریننگ اور سکلز کو لیے بغیر ہم اپنی فیلنگز کو مینیج نہیں کر پاتے، یعنی تعلقات سے کریٹ ہوئی ہوئی جو فیلنگز ہیں، آپ کو کسی کی بات بری لگ جاتی ہے، آپ کی رائے کسی سے مختلف ہو جاتی ہے، کوئی بہت اہم ٹاپک ہوتا ہے جس پہ آپ نے بات کرنی ہوتی ہے کسی ایسے بندے سے جس کا کوئی انفلوئنس ہوتا ہے، جیسے بچوں کا اپنے پیرنٹس سے بات کرنا، ٹھیک ہے، تو وہاں پر سکلز کی ضرورت ہے نا۔ لیکن نارملی ہم بات چیت اس کو کہتے ہیں کہ دھمکیاں جو دے رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک بات چیت کا طریقہ ہی ہے نا اپنی طرف سے، اور ہم اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں پیسیولی، چپ رہ کر لوگ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ میں یہاں پر یہ بات ضرور کرنا چاہوں گی کہ بات چیت میں جو اوائڈنس کے پیٹرن کو یوز کرتے ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس نے کون سا سمجھ جانا ہے، بہت دفعہ کر کے دیکھی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ساری نیگیٹو انرجی آپ اپنے اندر رکھ رہے ہو، بالکل ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو سائیکولوجیکلی بھی فزیکلی بھی ڈیمیج کرتی جائیں گی۔ آئی ایم یوزنگ دا ورڈ ڈیمیج، سائیکولوجیکل ایشو، سائیکیٹرک پرابلم کا ریزن بن سکتا ہے۔ سو بات چیت وہ ہونی چاہیے، یعنی بات چیت کا اصول کوئکلی اگر ہم بتائیں کہ آپ کمفرٹیبلی اگلے بندے سے بات کر سکیں، نہ آپ کو کوئی فیئر ہو، نہ آپ کے ٹریگرز ہوں کہ اگلا بندہ بات کرے اور آپ کا غصہ جو ہے وہ آسمانوں پر، آپ بالکل پریپیئر ہوں کہ اگلا بندہ میری پسند کی بات نہیں بھی کر سکتا، اور اگر وہ نہیں کرے گا تو مجھے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کیسے رکھنا ہے، تل نہیں جانا کنٹرول کرنے کی۔ بالکل صحیح۔ اچھا مس شمائلہ، آپ نے بڑی وہ سب آل گڈ والی ایک سچویشن آ گئی کہ آپ نے بات اس طرح سے کرنی ہے کہ اگلے بندے سے آپ کی ایک جو ڈس ایگریمنٹ ہے وہ اچھے سے سالو ہو جائے اور اگریشن نہ آئے، تعلق نہ خراب ہو۔ یہ تو سن لیا، ہوا، ہوتا کیسے ہے یہ اصلی میں؟ اگر ہم اس کو پریکٹیکلی کرنے کی بات کریں، واٹ آر دا سینٹینسز، what should be the ٹیکنیک جس کی مدد سے آپ یہ بات کر سکتے ہیں؟ ہوتا کیسے ہے، اس سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو بھی رشتے ناتے ہمارے ہیں، قریبی ہمیں عزیز ہیں، سگنیفیکنٹ لوگ ہیں ہماری زندگی میں، تو ہونا کیوں چاہیے؟
اس چیز کی امپورٹنس کیا ہے. ٹھیک ہے نا, سب سے پہلے تو یہ سمجھے. تو رشتوں میں بھی کمیونیکیشن کے اور رشتوں میں کوالٹی کے بھی لیولز آپ دیکھیں گے. ہم اپنے آس پاس بڑے عام طور پہ دیکھتے ہیں, جیسے ایک تو جو سب سے نچلا لیول ہے یا بہت ہی نچلا لیول ہے, وہ ہوگا کوئی ورکنگ ریلیشن شپ رکھنے کا, جس میں کہ جیسے مس نے بات کی کہ آپ کچھ اپنی ریچولز تو ضرور پورے کر رہے ہیں, بٹ وہ جو ایک کوالٹی ٹائم ہے یا جو ایک ریلیشن شپ کی ایک ایک اچھا ایک معیار ہے وہ جو جس وجہ سے کوئی ریلیشن, فار ایگزامپل ماں اور بچہ ہے, بہن بھائی ہیں, میاں بیوی ہیں, تو رشتے ایک دوسرے کو کچھ سکون اور خوشی دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جذبات کا بھی یہی رول ہے, اور اگر ان چیزوں سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں پھر وہ لمحہ فکریہ ہمارے لیے بن جاتا ہے. پھر ایک لیول آتا ہے جہاں پہ کہ آپ ایسی بات تو بڑی آسانی سے کر رہے ہیں جس پہ کہ آپ کا کوئی اگریمنٹ ہے, اور آپ پالیٹکس میں بھی ڈسکس کر رہے ہیں, یا آپ کوئی فیملی کے میٹرز ڈسکس کر رہے ہیں, کوئی معاملات طے کر رہے ہیں, بٹ جہاں پہ کہیں رشتوں ناتوں میں کوئی اختلافات ہیں اور کوئی ایسی چیز ہے جو کہ ضروری ہے اس کے بارے میں بات ہونا, وہاں کہیں نہ کہیں کوئی اسٹک پوائنٹ آ رہا ہے اور آپ نہیں کر پا رہے, یا آپ اوائڈ کر رہے ہیں, یا پھر اگر کبھی بات ہوتی ہے تو وہ بہت ہی آؤٹ آف پروپورشن قسم کی ایک سچویشن کہیں کی کہیں نکل جاتی ہے اور مسئلے کا حل نہیں ہوتا, تو وہ بھی پوائنٹ ٹو پونڈر ہے کہ وہاں پہ بھی پھر آپ کو کچھ ایک کنسرن آنا چاہیے. اور پھر یہ لیول ہے کہ جو لوگ کوشش کرتے رہتے ہیں اپنی بات چیت کو پر اثر بنانے کی, نہ کہ آپ دوسروں کی سے ہر وقت توقع رکھتے رہیں کہ وہ کچھ انیشیٹ کریں, تو آپ پرو ایکٹیولی ذرا اپنی کمیونیکیشن پہ کام کرتے ہیں. اور جیسے میں اس نے بات کی کہ کمیونیکیشن کا ہمیں شاید کانسیپٹ ہی اتنا کلیئر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بات کرنی آ گئی, کہنی آ گئی, پہنچانی آ گئی, جو کہ اٹ سیلف بہت ایک خوبصورت آرٹ ہے اور ہمیں ضرور سیکھنا چاہیے, بٹ ڈیفینیٹلی اس میں لسننگ کا جو پارٹ ہے, بات سنی کیسے جاتی ہے, تو میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ اس کو ویٹیج ہے, ایٹ لیسٹ 50% ویٹیج تو ہم ضرور اس کو دیں گے کہ آپ جب بات سننا سیکھ لیتے ہیں تو ایک تو آپ کو بات کرنی بھی بہتر طرح سے آتی ہے اور آپ کی بات سنی بھی جاتی ہے. تو وہ جو آرٹ آف لسننگ ہے اس کی امپورٹنس پہ ہم جتنی بات کریں اتنی کم ہے, اور ہم امپورٹنس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اس کی ٹیکنیک ضرور بتانا چاہیں گے کہ اس میں کیا کمپوننٹس ہیں جو کہ آتے ہیں. سو اس میں ڈیفینیٹلی کانٹینٹ آپ سنتے ہیں, آپ اپنی باڈی لینگویج, اپنے آئی کانٹیکٹ اور اپنے پورے جیسچرز کے ساتھ ایک تو اگلے بندے کو انشور کرتے ہیں کہ یو آر دیئر, آپ کہیں اپنی ڈے ڈریمنگ میں نہیں ہیں, آپ اس کے سوال کا یا اس کی بات کا کوئی جواب ہی پریپیئر نہیں کر رہے ہیں, بلکہ آپ اٹینٹیولی جو ہے بات سن رہے ہیں. آپ آبویسلی آپ کا اگر باڈی پوسچر جو ہے ان کی طرف ہوگا جن سے آپ بات کر رہے ہیں, آپ کی جیسے اگر ہم باڈی لینگویج کے بارے میں جب پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے پیروں کا, آپ کے ہاتھوں کا جو رخ ہے اور آپ کی جو آئی کانٹیکٹ ہے وہ ایک اسٹیبل طریقے سے اور اس پرسن کی طرف ہوگا جن سے آپ بات کر رہے ہیں, تو اس سے بہت آپ کی ٹون کیا ہے, اور ان کی بات کو آپ ریسیو کس طرح کر رہے ہیں. اچھا, اس کے علاوہ لسننگ کا ایک بہت خوبصورت جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس وقت اگر اپنے بھی ایموشنز کو سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر امپیکٹ کیا آ رہا ہے, تو وہ بھی بڑا ایک خوبصورت ایکسپیرینس ہے جو کہ ہم جنرلی شاید نہیں کر رہے ہوتے. ہم اگلے کو تو آبزرو شاید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں, بٹ ہمارے اندر کس طرح کی کوئی ریزسٹنس اگر ڈیولپ ہو رہی ہے تو اس کو ایڈریس کرنا, اس کو لیبل کرنا, ٹھیک ہے, اور اس کو سمجھ کے پھر بات کرنا, تاکہ آپ کی فیلنگز کو مینیج کرتے ہوئے آپ کمیونیکیٹ کریں, تو پھر وہ ایک نپی تلی سی کمیونیکیشن ہوگی, اور ایسی کمیونیکیشن ہوگی جس سے پھر آپ کو رسپانس جو ہے, ریئیکشن نہیں بلکہ رسپانس کچھ اچھا ملنے کی طرف جائے گا, اور پھر آپ کا ریلیشن شپ کنسٹرکٹیو ہوگا. تو یہ ایک پروسیس ہے لسننگ کا, جس کو جتنی جلدی آپ سیکھنا شروع کرتے ہیں اور اس کے رولز کو سمجھ کے سیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو ڈیفینیٹلی فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لسننگ کی جیسے کمیونیکیشن میں سب سے پہلے لسننگ کو ہم امپروو کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ وہ ہماری ہوتی نہیں ہے نارملی, اور ہم بات چیت کو پرسیو اس طرح سے کرتے ہیں کہ میں کیا کہنے کو ہم بات چیت سمجھ رہے ہیں, حالانکہ زندگی میں ایکسپرٹس نے یہ بتا دیا ہے کہ بات چیت میں جتنی اچھی کسی کی لسننگ ہوگی اتنا اچھا ول بیکم ایبل ٹو اسپیک. بالکل صحیح. یعنی آپ کو, ہم سب کو سننا شاید سکھایا نہیں جاتا ہے, ہماری ٹریننگ نہیں ہے سننے کی, بولنے کی ٹریننگ فرام دا بگننگ ہے. بچہ مطلب ہم سب کو بولنا تو سکھایا جاتا ہے ایز اے چائلڈ, لیکن سننا نہیں سکھایا جاتا. اچھا, سننا اور سمجھنا بھی. پھر بات چیت کو کوئی امپروو کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلی اسکل یہ ہے اس کی
کہ وہ بات کو جس کے ساتھ بھی کر رہا ہے اس کی بات کو, اس کے ویو پوائنٹ کو سنے اور پھر سمجھے بھی. جیسے میں یہاں پر آپ کو ایک ایگزامپل دوں, ہم چونکہ ایڈکشن کے پیشنٹ یا سائیکیٹرک پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں تو ہمارے یہاں پر فیملی میٹنگز کروائی جاتی ہیں. جب پیشنٹ ایڈمٹ ہوتا ہے, چاہے وہ ٹیم کے ذریعے سے لایا جائے چاہے وہ خود چل کر آئے, تو ویری نیکسٹ ڈے اس کی میٹنگ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. صحیح. تو جب میٹنگز ہوتی ہیں تو اس کا پرپس صرف یہ ہوتا ہے کہ فیملی اور پیشنٹ ایک کمیونیکیشن انوائرمنٹ بلڈ کر سکیں. سو جب ہم پیشنٹ سے بات کرتے ہیں تو ہم ان کو کہتے ہیں اپنی فیملی کو سنیں اور سمجھیں, اور جب ہم فیملی کو کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ان کی بات کو سن لیں, سمجھ لیں اور پھر رسپونڈ کریں. کیونکہ آپ نے غور کیا ہو تو جب ہم سے کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا, تو اگر آپ پاز کر کے ریفلیکٹ کریں تو سارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے میں نے کیا کہنا ہے, مطلب ہم اگلے بندے کی بات کو بالکل سن نہیں رہے ہوتے. اور خاص کر کے پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ جو ان کے بچے نے کہنا ہے, کیونکہ زیادہ تر تو فرمائشی پروگرام ہی چل رہے ہوتے ہیں نا, تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے نے کیا کہنا ہے, تو وہ سننے سے پہلے ہی ان کو جواب دے دیتے ہیں. جب ہم میوچل ریسپیکٹ کی بات کرتے ہیں وچ از دا گولڈن کی ان کمیونیکیشن, کہ دونوں کی عزت, آپ اپنی اور اگلے بندے کی عزت کو مینٹین رکھیں گے تو آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ چلے گی. تو سن کر سمجھنا سب سے بڑی پرابلم اس میں یہ آئے گی کہ جیسے ہی اگلا بندہ آپ کے کسی بات سے ڈس ایگری کرے گا, آپ کی نیگیٹو فیلنگز جو ہیں وہ ٹریگر ہو جائیں گی. یعنی آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ مجھے لیٹسٹ آئی فون لے کر دیں بچہ, اور پیرنٹ بات کر رہے ہیں کہ گریڈز دیکھو, تو اس بات پر پیرنٹس کے بھی ایموشنز انوالو ہوں گے اور بچے کے ایموشنز بھی انوالو ہوں گے. پھر بات چیت تو نہیں رہے گی نا. لیٹس سپوز اگر پیرنٹ سن لیتے ہیں وہ آئی فون کیوں مانگنا چاہ رہے ہیں, اور سوالوں کے ذریعے اپنی لسننگ کو امپروو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لسننگ سوالوں کے ذریعے امپروو ہوتی ہے, کوئریز کوسچنز کو ڈیل کیا جاتا ہے, ازمپشنز کی بجائے, اندازے لگانے کی بجائے. آج ہی میرے ایک بہت ہی اچھے پیشنٹ نے یہ بات کی. اچھا, میں نے اس لیے ان کو کہا کہ وہ ریکوری کو بہت ویلیو کرتے ہیں. تو انہوں نے یہ بات کی, ان کے اپنے فادر کے ساتھ کوئی بات چیت ہو رہی تھی, تو انہوں نے فادر نے کوئی اپنے اپریہینشنز ان سے ڈسکس کیے کسی حوالے سے. تو مجھ سے آتے ہی انہوں نے ایسے بات کی کہ ابو نے یہ بات کی ہے. اب وہ یہ بات جو بالکل کنٹینٹ تھا وہ ان کی اپنی لینگویج تھی. اچھا, ان کے فادر بھی موجود تھے, تو انہوں نے کہا نہیں, میں نے یہ نہیں کہا, میری بات یہ تھی. یعنی سننے کی بجائے انہوں نے اپنی ازمپشن, جو کہ پہلے بلیوز بھی تو بنے ہوئے ہیں نا, بالکل صحیح, فادر کے بارے میں پرانے بلیوز بھی بنے ہوئے, لیکن اگر فار دا ٹائم بینگ وہ اس بات کو سنتی اور پھر سمجھتی کہ یہ فیئر سے آپریٹ بار بار کیوں کرتے ہیں, بالکل صحیح, سو مسئلہ حل ہو جانا تھا. لیکن وہ جتنا بھی ٹائم انہوں نے اپنے آپ کو اسی نیگیٹو فیلنگز میں ٹارچر کرتی رہی, اور پھر ایک اور سٹیپ پیچھے آ گئیں ان کے اور اپنے تعلقات. بالکل ٹھیک ہے, پرفیکٹ. سو جس طرح سے آپ بیسیکلی یہ ہے کہ لسننگ, خواتین و حضرات, جو ایک میجر پوائنٹ سمجھانے کا ہے وہ یہ ہے کہ سننا بہت زیادہ ضروری ہے اچھی بات کرنے کے لیے, اور پھر اچھا سننا بہت زیادہ ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ آپ بس اپنی باری کا ویٹ کر رہے ہو. ہاں بالکل, سمجھ کے اور ریلیٹ کر کے اگر آپ اس کو سنیں گے تو ڈیفینیٹلی بہت ساری چیزیں آپ کی باری آنے سے پہلے ریزالو ہو چکی ہوں گی, اور جب آپ کی باری آئے گی بولنے کی تو آپ شاید ایک بہتر کیپیسٹی میں ہوں گے بات کرنے پہ. مس, ایک بہت بڑا گیپ جو بلڈ ہو رہا ہے مس کا, جب پیرنٹ چائلڈ ریلیشن شپ کی ہم نے بات کی, وچ از آئی گیس دا موسٹ سگنیفیکنٹ اینڈ ویری امپورٹنٹ ریلیشن, ایک لیک آف ٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے بچوں میں پیرنٹس کے لیے اور پیرنٹس سے بچوں کے لیے, اسپیشلی ریگارڈنگ ٹو کمیونیکیشن. مثلاً پیرنٹس کا کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اچھا نہیں, اس کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی. بچوں کا ایک یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہمارے پیرنٹس ہماری بات نہیں سمجھیں گے. تو کیا اس گیپ سے کوئی مسئلہ ہے؟ اگر ہے تو یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ جی بالکل, جیسے پہلے ہم نے بات کی کہ مین مسئلہ ہی کمیونیکیشن میں اگر گیپس آئیں, کمیونیکیشن ہیلدی نہیں ہو رہی تو وہیں سے مسئلے یہ جنم لیتے ہیں. بٹ لیک آف ٹرسٹ اگین کنیکٹڈ. جی ہاں, کیونکہ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ایک مونولوگ ہی بن جائے, وہ کوئی ڈائلاگ نہ ہو, کیونکہ شاید ہمارا ریلیشن شپ میں اتنی جان نہیں ہوتی یا اتنا ہم نے ہیلدی اس پہ ورک نہیں کیا ہوتا کہ ہم بات سننے کی کیپیسٹی میں ہو یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کی. سو یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک سیکھنے کی بات ہے. آپ اپنے ریلیشن شپ میں کسی بھی لیول پہ ہیں, کتنا بھی ٹرسٹ کے ایشوز ہیں, آپ سننا شروع کریں, اور سننا بھی جسٹ فار دا ہیک آف اٹ نہیں کہ یہ کیا مصیبت ہے. یا سم ٹائمز ایسا بھی آپ آبزرو ہمارے مشاہدے میں آتا ہے
کہ عام طور پہ ہم کسی سے بات کریں یا کوئی ہم سے بات کر رہا ہے اور ہمارے اپنے اندر جو ایک ایک ڈائلاگ سا ایک کوئی ٹیپ سی چل رہی ہے, ہم اس کو رسپونڈ زیادہ کر رہے ہیں. ہم سم ٹائمز کوئی ریزینٹمنٹ اس وقت بھی کریٹ کریں کہ اوکے ناؤ دس پرسن از ٹرائنگ ٹو میک می فیل بیڈ, یا شاید یہ میری کوئی انسلٹ ہو رہی ہے, یا شاید کوئی مجھے کوئی ڈسریسپیکٹ کیا جا رہا ہے, سم تھنگ لائک دیٹ, اور پھر اس کو کرنا. تو اگر آپ تھوڑا سا اپنا ایک پیراڈائم شفٹ کرتے ہیں, تھوڑا بہتر طریقے سے چیزوں کو سمجھنے کی, ایمپتھی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہاں پہ جیسے مس نے کہا کہ آپ کویشچنس بھی پوچھ سکتے ہیں, یہ آپ نے جو بات کی کیا اس کا یہ مطلب ہے, یا پھر ریفریز کرنا دوسروں کی بات کو کہ اچھا میں اب آپ کی بات سے یہ سمجھا ہوں تو کیا یہ ایسا ہی ہے, بجائے کہ آپ کوئی ایزمپشنز بناتے جائیں. ٹرسٹ کے ایشوز جو ہیں رشتوں میں وہ اسی طرح سے بہتر ہوتے ہیں جب آپ اپنی کمیونیکیشن کو کلیئر رکھتے ہیں اور اسپیسیفک رکھتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, اور ٹو دا پوائنٹ آپ بات کرتے ہیں. یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ جب بات چیت کرتے ہیں یا بات چیت سنتے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ جو جس نقطے پہ بات ہو رہی ہے تو پھر اس سے کوئی بہت زیادہ ڈائیورٹ نہ کریں ہماری بات. بالکل صحیح. اور پھر یہ جو ہماری پرانی کھول کے نہ بیٹھ جائیں. جی ہاں, تو 2 منٹ نہ ہیئر اینڈ ناؤ کی بات کریں, جو مائنڈ فلنس ٹریننگ میں بھی ہم بتاتے ہیں کہ اس وقت جو پرابلم ایٹ ہینڈ ہے اس کے اوپر ذرا فوکس کیا جائے اور اس وقت اسی پہ بات کی جائے. باقی نیوٹرل بات چیت آپ آگے پیچھے کرتے رہیں, مگر پھر 1-2 سیٹنگز میں آپ مسئلے کو حل کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں جب آپ پرابلم ایٹ ہینڈ پہ ایمپتھی کے ساتھ اور لسننگ اور کمیونیکیشن کے اسکلس کو سیکھ کے بات کرتے ہیں. آپ بات کرتے ہیں. جب خواتین و حضرات ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے, اور بریک سے اگین جب ہم واپس آئیں گے تو ابھی تک ہم جتنی بات کر چکے وہ یہ تھی کہ اچھا غصہ کتنا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, اور اس کا اچھا طریقہ کیا ہے. تو کمیونیکیشن میرا خیال ہے ہمیں پتہ چلا کہ ایک واحد طریقہ ہے, اچھا طریقہ جس سے ہم اس کو بہتر کر سکتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے, کچھ کویسچنز ہیں آپ کے وہ شامل کریں گے اور پھر انشاءاللہ پروگرام میں کنکلوژن کی طرف جائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا, بریک کے بعد واپس آئیں گے. بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں, جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں, محبت سے بات کریں, تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے. جی ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور بریک کے بعد ہم ڈائریکٹلی, کیونکہ پروگرام کے اختتام کا وقت بھی ہوا جا رہا ہے, تو کویسچنز شامل کریں گے. اور کویسچن میرے پاس مس پہلا کویسچن ہے سہیل احمد صاحب. وہ پوچھتے یہ ہیں کہ ایموشنل فیلنگز کو کیسے کنٹرول کیا جائے. سو اینی ون اف یو کین آنسر. کنٹرول کرنا تو فیلنگز کو شاید مینیج از دا بیٹر ورڈ رادر کنٹرول, کیونکہ کنٹرول تو پھر وہ سپریشن کی طرف آتی ہے نا کہ آپ سپریس کر رہے ہو. ٹھیک ہے. فیلنگز کو ایکسپریس کرنا جو ہے نا وہ سیکھنا میرے خیال میں ہیلپ فل ہوتا ہے تعلقات میں, کمیونیکیشن میں, کہ رادر کہ آپ کنٹرول اور سپریس کریں یا آپ اس کو ریئیکٹ کریں, بتا دینا جو ہے وہ بہت ہی ہیلپ فل رہتا ہے. کہ مجھے آپ کی بات سے میں نے ہرٹ فیل کیا, اگر تعلقاتی کی ہم اسپیسیفکلی بات کر رہے ہیں, اور یا مجھے اچھا نہیں لگا یا مجھے اس بات سے غصہ, جتنا ہم ایکسپریس کر سکیں یہ زیادہ بہتر ہے رادر ہم ریئیکٹ کر سکیں. اور اگر ہم سے کوئی فیلنگ اپنی شیئر کر رہا ہے تو اس میں فیلنگز کو ویلیڈیٹ کیا جائے. جیسے ہمارے پیشنٹس, انڈور کے پیشنٹس جو ہوتے ہیں, وہ ظاہری سی بات ہے جب انڈور ہوتے ہیں تو ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں ہے کہ ان کا یہاں پر رہنا ایک مشکل
اسٹیٹ کریٹ ہوتی کرتا ہے، ان کے لیے. لیکن فیلنگس کو ویلیڈیٹ کر کے اپنی رائے بھی ہم دے سکتے ہیں ٹھیک کہ ہے. آپ جو جس تکلیف سے جس اذیت سے گزر رہے ہیں وی کین انڈرسٹینڈ، لیکن ہیئر وی ہیو سم ڈفرینس آف اوپینین. تو اپن کی کیونکہ فیلنگز ہمیشہ جینوئن ہوتی ہیں. بالکل صحیح. وجوہات ذرا ہو سکتی ہیں. دیکھیں ایک پیرنٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر میں انڈور میں پیشنٹ کو جس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ بہتری کی طرف جائے گا. پیشنٹ اس کو اس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے بند کر دیا گیا ہے. تو ڈس ایگریمنٹس تو وجوہات پہ ہو سکتے ہیں لیکن پیرنٹس اور پیشنٹ کی فیلنگز جینوئن ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. سو فیلنگز کو ایکسپریس کرنا سیکھنا ہمیں چاہیے جس پہ ہم اپنی اور اگلے کی رسپیکٹ کو وائلیٹ نہ کریں. اس میں تھوڑا سا اگر میں ایڈ کروں، ایکسپریس کرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے پہلے اپنی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، اپنا ای کیو جو ہے اس کو بھی بہتر کرنا ہے. جیسے اپنی فیلنگس کو پوری طرح سے ایکسپیرینس کر کے جو ہم لیبلنگ کی بات کرتے ہیں کہ اپنی فیلنگ کو لیبل کریں، خود پوری طرح سے ایبزارب کریں اس کو، اور پھر اس پہ ایکشن دیکھیں اور یہ سمجھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں ان دا سینس کہ واٹ ڈو یو وانٹ فرام دا ادر پرسن، اور پھر اس کو اپنی فیلنگ کو ایکسپریس کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے وانٹ کو بھی اسپیسیفکلی اسٹیٹ کریں، بجائے کہ آپ ادھر ادھر کی بات کریں اور اگلے بندے کو بھی سمجھ نہ آ سکے کہ اس میں سے نتیجہ نکلے گا کیا. تو اس کو بھی اسٹیٹ کریں اور اس کی کچھ پریکٹس، کیونکہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا. سو مائنڈفلنس کی جب آپ ٹریننگ لیتے ہیں یا ایموشن اویئرنیس کی جب آپ ٹریننگ لیتے ہیں تو وہاں سے آپ سیکھتے ہیں کہ اپنی فیلنگس کو پہلے خود انڈرسٹینڈ کرنا، ان کو لیبل کرنا اور پھر ان کو ایک افیکٹو وے میں ایکسپریس کرنا. ڈیفینیٹلی اس سے بھی آپ کی انٹرپرسنل افیکٹونیس میں کافی بہتری ہے. انٹرپرسنل مطلب دو لوگوں کے جو آپس کے تعلقات بالکل، ہمارے تعلقات جو ہیں ان میں ہماری کمیونیکیشن جب پر اثر ہوتی ہے ان اے پازیٹیو وے تو ڈیفینیٹلی ہمارے تعلقات ری بلڈ ہوتے ہیں، ریپیئر ہوتے ہیں اور کچھ بہتری کی طرف مائل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا مس، لاسٹ کویشچن ہے آپ دونوں سے، آپ اس پہ اپنا انپٹ دیجیے گا کہ ایک کانسیپٹ لسننگ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے ویلیڈیشن کا. وہ کیا کانسیپٹ ہے؟ میرا خیال ہے کچھ ملتی جلتی ہی بات ہے، لیکن ویلیڈیشن کا کانسیپٹ حقیقت میں کیا ہے اور ہم اس سے کس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے ویلیڈیشن تو تصدیق کرنے کو کہتے ہیں نا. ٹھیک ہے. بات چیت میں جب ہم دوسرے لوگوں کی طرف سے آنے والی بات کو، کیونکہ سم ٹائم وہ چاہ رہا ہوتا ہے ویلیڈیشن کہ ہم اس کی رائے کو، اس کی بات کی تصدیق کر دیں. آپ اپنا پولائٹلی ڈس ایگریمنٹ ان سے شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ کا ہے تو. اگر آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو پولائٹلی ڈس ایگریمنٹ تو اپنا ایکسپریس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، لیکن فیلنگس کو ویلیڈیٹ ہمیشہ ہمیں تعلقات میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. آئی ریپیٹ، میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی یہ بات کی کہ فیلنگز آر آلویز جینوئن. مگرمچھ کے آنسو کسی کے بھی نہیں ہوتے، یہ جینوئن ہی ہوتے ہیں. غصہ بھی، بیکاز فیلنگس کہتے ہی فزیولوجیکل چینج کو ہے. تو باڈی تو نہیں جھوٹ بولے گی. ہاں میرے کنیکشن یا میری ریزننگ ہو سکتی ہے کہ میں ایسی بات پر رونا شروع کر دوں یا غصہ کرنا شروع کر دوں جو کہ انفیکٹ غصے والی ہے نہیں، لیکن چونکہ میرے اندر وہ فزیولوجیکل چینجز آ رہے ہیں تو میرے لیے وہ بڑی بات ہی ہے. تو جب ہم تعلقات کی بات کرتے ہیں تو اگلا بندہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اس کی بات کو سنا جائے. سننے میں فیلنگز کو ویلیڈیٹ کرے. مثال کے طور پہ آپ سے کوئی بندہ بات کر رہا ہے اینڈ وہ رو رہا ہے اور آپ سے بات وہ ایسی کر رہے ہیں جس پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے تو مشکل ہوگی نا. بالکل. نارملی ہم اس کی بات کو بھی ویلیڈ، اچھا تم کر لو، تم صحیح کہہ رہے ہو بس یہ. تو یہاں پر ایک رسپانسبلٹی آتی ہے ہم سب کی کہ ہم ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت مشکل ہے، آئی انڈرسٹینڈ جس چیز سے تم گزر رہے ہو، تکلیف دہ ہے، مشکل ہے، میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے میں کیسے تمہیں سیٹل کروں، ہیلپ کروں، لیکن آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ جس پرابلم سے، تکلیف سے، اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی. اب اپنا جو ڈس ایگریمنٹ آپ نے شو کرنا ہے، جو کہ آپ اس کو تکلیف میں دیکھ کر فوراً سے ذمہ داری لے لیتے ہو کہ اب اس کا موڈ میں نے ٹھیک کرنا ہے، تو وہ آپ کہتے ہو کہ چونکہ میرے کچھ ڈس ایگریمنٹس ہو سکتے ہیں تو میں اس وقت نہیں چاہتی اس پہ بات کرنا، تو پھر ہم بعد میں بات کرتے ہیں. ابھی آئی انڈرسٹینڈ دیٹ تم جو بھی مجھ سے بات کرنا چاہتے ہو کھل کر کر لو. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو ویلیڈیشن کے کانسیپٹ ہمیں فیلنگس کو تو ویلیڈیٹ کرنا سکھاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس بارے میں بہت احتیاط اور پولائٹنس کو لاتے ہیں اپنی بات چیت میں کہ جہاں پر مجھے نہ کہنی ہے، جہاں پر مجھے ڈس ایگریمنٹ شو کرنا ہے تو میں پولائٹلی
رائٹ ٹائم پر وہ بھی کہہ سکیں. پرفیکٹ. جی مس آپ کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیں؟ ہاں جی, اس میں میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ جب ہم کمیونیکیشن کو اسٹڈی کرتے ہیں تو ایک بہت ہی خوبصورت بات ہم وہاں پہ پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ جب آپ بات چیت میں کسی کو بھی سیف فیل کرواتے ہیں, ایک پازیٹیو وائب دیتے ہیں اور ڈیکورم کو مینٹین رکھتے ہیں, بالکل صحیح, اس رشتے کا جو تقاضا ہے یا اس سچویشن کی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے اس کو مینٹین رکھتے ہیں, تو آپ کا آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ویلیڈیشن کا کانسیپٹ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ جیسی آپ فیلنگ دیں گے اگلے بندے کو, وہاں پہ جیسا وہ فیل کرے گا ان ریٹرن, تو پھر جو ہے بات چیت بھی اسی دھارے پہ چلے گی آگے. تو ویلیڈیشن یہی ہمیں بتاتی ہے کہ آپ اگلے بندے کو یہ فیل کراتے ہیں کہ واٹ ایور یو آر فیلنگ از جینوئن, ہم اس کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں, اس کو رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. ہاں, جو مسئلہ ایٹ ہینڈ ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ ڈس ایگریمنٹ آ سکتا ہے, بٹ آپ کی فیلنگ کی ہم پوری طرح رسپیکٹ کرتے ہیں اور اسے بہتر بھی کرنا چاہتے ہیں. خواتین و حضرات, ابھی تک ہم نے پروگرام کا چونکہ اختتام آ گیا ہے, کچھ باتیں جو پروگرام میں ڈسکس ہوئیں اور اگر ہم ان کو سم اپ کرنے کی طرف جائیں تو غصہ یا کوئی بھی ایموشن آنا وہ بیسیکلی ایک نیچرل چیز ہے جس پہ ہم سب کا ایگریمنٹ ہے, لیکن آپ اس کو کنوے کس طرح سے کرتے ہیں, کمیونیکیشن کس طرح سے آپ کی اس کے حوالے سے, وہ ایک ایسی چیز ہے جو ایک ڈفرینس کریٹ کرتی ہے آپ کی بات کے رزلٹ اچھے ہونے یا برے ہونے کی طرف. ایک اور چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غصے میں اگر ہم کمیونیکیشن کرتے ہیں تو وہ ڈانٹ کے, مار کے, چیخ کے یا شور شرابہ مچا کے وہ ایک کمیونیکیشن کبھی بھی ایفیکٹو نہیں ہوگی. مس تحسین والی بات کہ جس کمیونیکیشن میں آپ اگلے انسان کو سیف محسوس کروا دیں اور اس کے بعد آپ اپنا ڈس ایگریمنٹ بھی رکھیں تو شاید وہ ایک بہتر طریقہ ہے. جو غصہ ہے آپ کا وہ ایک کانٹینٹ ہے, وہ ایک کسی ایک چیز کے ساتھ ڈس ایگریمنٹ ہے, اور وہ اگر آپ کی آواز اونچی نہیں بھی ہوگی, بولتے ہوئے آپ کا منہ لال نہیں بھی ہوگا, یا بولتے بولتے آپ مطلب ہینگ ہو جائیں گے یا نہیں مزید بول پائیں گے, اس کے باوجود بھی آپ اپنا غصہ دکھا سکتے ہیں, اور وہ ہوگا ایک نارمل ٹون میں, ایک تھوڑی سی ازرٹیو ٹون میں آپ اپنا بیسیکلی میسیج آگے بتا سکتے ہیں کہ ہاں یہ چیز ہے جس نے مجھے تکلیف دی ہے. مس شمائلہ آپ کا بہت شکریہ, مس تحسین آپ کا بہت شکریہ, خواتین و حضرات آپ لوگوں کی اپریسیشن کا بہت شکریہ. لیکن اگین میں ہر پروگرام میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ آپ کا ویری گڈ یقیناً میرا خون بڑھاتا ہے, لیکن اس سے زیادہ خون میرا جو چیز بڑھائے گی وہ آپ کے ریلیونٹ کویسچنس ہوں گے, اور آپ اپنے سوالات پوچھیں. آپ اس پروگرام کو اپنے ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جن کے بارے میں آپ کچھ نہ کچھ احساس رکھتے ہیں, کنسرن رکھتے ہیں, تاکہ ان دا اینڈ جو ہماری یہ کوشش ہے اس سوسائٹی کو مینٹلی بھی صحت مند کرنا اور فزیکلی بھی صحت مند کرنا, اس میں ہم کامیاب ہو سکیں. اپنا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.